نادین، IMF کا وفد آ چکا ہے اور اب میرے خیال میں انہوں نے فیصلہ بھی کرنا ہے اور ابھی کچھ دن یہاں وہ رہیں گے۔ میاں صاحب، ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں ہم رابطہ کرنے کی ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو IMF کا ایک وفد آ چکا ہے اور اب یہ میرے خیال میں کوئی فائنلی ایک ڈیسیژن بھی ہونا ہے، ہم تو اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ بجلی، ایک خبر آئی کہ بجلی سستی کریں گے اور ماشاءاللہ یہ آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، IPP سے ساڑی گل ہو گئی ہے اور مگر مطلب مال توڑ پروگرام جاری ہے، اور کیا کوئی بجلی میں قیمتوں میں کوئی کمی ہوتی نظر آ رہی ہے اس سارے ارینجمنٹ میں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل نہیں، انہوں نے تو IMF کی ٹیکنیکل ٹیم نے، جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہو گیا ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی، معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو آپ نے ہمیں اپنے اخراجات دکھائے ہیں ڈیولپمنٹ کے اور جاری، ان میں بہت گھپلے ہیں، تو ہم آپ کا اس دفعہ فورینسک آڈٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان، یعنی کہ ان 2-3 ملکوں میں، ایک دفعہ سری لنکا کا ہوا تھا کہ کسی ادارے نے کسی ملک کے فورینسک آڈٹ کی بات کی ہو، اور یہ ایک دفعہ ارجنٹینا کا ہوا، تو پاکستان اب اس ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں، یہ کس چیز کا فورینسک آڈٹ کرنا جا رہے ہیں؟ کس چیز کا مکمل اختیار چاہتے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ سے یہ قیمتیں کم کرنے کی یا کوئی بڑا منصوبہ بنانے کی بات ہو تو پہلے آپ ہم سے اجازت لیا کریں، ہمیں وہ دکھایا کریں اور خود مت اناؤنس کیا کریں۔ تو اب یوں لگ رہا ہے کہ جو ہماری غلامی تھی وہ پہلے تو صرف شاید IMF ہم سے سخت ہاتھ کرتا تھا، مگر اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہمیں بہت زیادہ قرضہ دیتا ہے، اور ورلڈ بینک جس نے ابھی $20 بلین دینے کا عندیہ دیا تھا، یہ اب تینوں مل کر ہمارے جو حکومت ہے اس کے اوپر انتہائی ناپسندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کسی ایک حکومت سے نہیں، وہ کافی، انہوں نے کہا سر یہ فرانزک آڈٹ کس چیز کا ہوگا؟ کیا فرانزک آڈٹ جو ہے وہ بجلی کا حوالے سے ہوگا یا ہمارے اخراجات کے حوالے سے ہوگا، ہمارے جو آمدن ہے ان کے حوالے سے ہوگا؟ وہاں خرچ نہیں ہوئے ہیں، تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ یہ فرانزک آڈٹ کس چیز کا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں جی، یہ فرانزک آڈٹ کس چیز کا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی قاضی صاحب، ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 10 سال میں آپ نے جو پچھلے 10 سال میں اس کے اوپر سخت اعتراضات ہیں، اور اب تو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو ایون جاری حکومت ہیں وہ آپ ہمیں غلط بتاتے ہیں، فگرز کچھ بتاتے ہیں، ایکچولی کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ان پہ ہم پہ ایک ونڈو ڈریسنگ کا اور آپ سمجھیے فگر فجنگ کا اور غلط رپورٹنگ کا الزام لگا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی امپورٹنٹ خبر، ہمیں اسے اور بھی سننا چاہیں گے اگر ہمارا دوبارہ رابطہ کسی طرح سے بحال ہو۔ میاں صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف ایک بلکہ تینوں ڈونر ایجنسیز یا بینکس جو ہیں وہ نہ صرف کہ ہم سے ناراض ہیں ڈاکٹر صاحب کے مطابق، بلکہ فگر فجنگ کا پہلے بھی الزام لگا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فورینسک آڈٹ کا اس سے پہلے صرف سری لنکا کے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس طرح کا مسٹرسٹ جو ہمارے درمیان ہے، یہ میاں صاحب ذرا اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ذرا ہمارا سسٹم میں پتہ نہیں کچھ ایشو تھا آج کل، یہ کیا معاملات ہیں انٹرنیٹ کے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورینسک آڈٹ کریں گے اور پھر اس کا مطلب ہے ہم اسے فائنل نہ سمجھیں، یہ جو 1.1 بلین جو ہمیں چند ہفتوں میں یا کچھ عرصے میں درکار ہیں۔ میاں صاحب قاضی صاحب، شاید یہ 1.1 بلین جو ہے یہ مل جائے، لیکن جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ایک فرانزک آڈٹ جو ہے وہ ہونا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے اخراجات ہیں، جو ہم اعداد و شمار دیتے ہیں IMF کو، ورلڈ بینک کو اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ جو ہے وہ اس میں فورجری کی ہوتی ہے اور اس کو غلط اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں، اس کا فرانزک آڈٹ ہونا ضروری ہے۔ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ قاضی صاحب وہ یہ ہے کہ IMF نے جو بجلی کی قیمتیں، حکومت نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ 10 روپے فی یونٹ تک سستی کریں گے، اور وزیر اعظم بھی IMF کے ٹیم کو ملے تھے اور بلکہ ان کے جو سربراہ ہیں خاتون ان کو ملے تھے دبئی میں، لیکن IMF نے کہا ہے کہ یہ اب فوری طور پر آپ نہیں کر سکتے، اس حوالے سے ہمیں مطمئن کرنا پڑے گا، پھر آپ اس کی ری بیسنگ کریں گے۔ پہلے تو حکومت چاہ رہی تھی کہ اس کو جنوری سے ری بیسنگ اس کی کر کے اس کو جو ہے وہ 10 روپے فی یونٹ تک جو ہے وہ سستی کی جائے گی بجلی، لیکن IMF فی الحال نہیں مانا، نمبر 1۔ نمبر 2، IMF نے یہ کہا ہے کہ 4457 ارب روپے کے جو کیسز سپریم کورٹ میں یا دیگر عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں ریونیو کے، اس کو فوری طور پر جو ہے وہ نپٹایا جائے اور ان ریونیو کو حاصل کیا جائے اور ریونیو جو ہے وہ لایا جائے۔ جو سٹیج پر کیسز چل رہے ہیں
ان کو ختم کیا جائے، اور اس حوالے سے بھی ایک بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ تیسرا مطالبہ جو سامنے آیا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو وہاں پر ٹیکس چوری ہوتا ہے اس کو روکا جائے، اور اس حوالے سے حکومت نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں، وہ اتھارٹی جو ہے وہ ایویلیویٹ کرے گی کہ ٹیکس جو ہے وہ کتنا لینا ہے، کس سے کتنا بنتا ہے، اور اس ٹیکس کے مطابق جو اتھارٹی جو ہے وہ سزا بھی دے سکے گی جو ٹیکس چور ہوگا، اور جرمانہ بھی کر سکے گی۔ آج کے جو مذاکرات ہیں وہ ایف بی آر کے ساتھ ہوئے قائد صاحب، اور ایف بی آر کا جو شارٹ فال ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے۔ قسط تو شاید مل جائے، لیکن جو فرانزک آڈٹ کی بات ہو رہی ہے وہ ضرور ہوگا، اور اگر فرانزک آڈٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پاکستان حکومت کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے قائد صاحب۔ اچھا نہیں میاں صاحب، بات یہ ہے، چلیں ایک تو بڑی اچھی آپ نے خوشخبری تو سنا دی نا کہ اس دفعہ ٹیکس چوری کرنے والوں کو سزا بھی ہوگی، کیونکہ یہاں تو ہم جزا ہی دیکھتے آئے ہیں جو آپ کے سامنے ہی رہا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ہم نے یہ اس پھر کیا ہمیں تو بتایا گیا تھا بڑی روزی پکچر ہے، اورنگزیب صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ایک منجے ہوئے بینکر ہیں اور بڑی بڑی دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشن میں بڑے بڑے عہدوں پہ وہ کام کرتے رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ فورینزک آڈٹ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک تو ہماری جو ساورینٹی ہے اس کے بھی ہمارے ایشوز ہیں، ہم ایک باعزت ملک ہیں، اور پھر یہ ہم سری لنکا کے بعد دوسری مثال بنیں گے اگر وہ فورینزک آڈٹ کرتے ہیں، اور یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر فورینزک آڈٹ میں ظاہر ہے بہت کچھ نکل بھی آ سکتا ہے، کیونکہ خاصے تو ہے نا اسکیلٹن ہماری قبرز میں مبینہ طور پر، تو پھر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے کسی سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ قائد صاحب، فرانزک آڈٹ کی جانب جو ہے معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ فرانزک آڈٹ وہ ہوتا ہے جس میں باقاعدہ طور پر انوائسنگ جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے، اور اس کی ڈیٹ جب سے انوائسنگ بنتی ہے یا جب سے یہ اعداد و شمار لکھے جاتے ہیں وہاں تک کا جو ہے وہ جائزہ باقاعدہ طور پر سائنسی انداز سے لیا جاتا ہے، جو کہ بڑا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ خدا نخواستہ ایسا معاملہ بھی وہاں تک جا سکتا ہے۔ میری جو بات ہوئی اکانومسٹ سے، انہوں نے اس پر جو ہے وہ بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو شاید یہ جو قسط ہے یہ کسی نہ کسی طرح مل جائے، اور جو شارٹ فال ہے آئی ایم ایف کا اس کا ایف بی آر کا وہ بڑا الارمنگ ہے۔ اس وقت 500 ارب روپے کا شارٹ فال جو ہے وہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ شارٹ فال جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ہو، اگر وہ اس کو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس پر مطالبہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس حوالے سے حکومت سے پوچھتا ہے کہ اس کا پلان کیا ہے، کیسے اس کو کور کیا جائے گا، تو حکومت کے پاس نئے ٹیکس لگانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جو بجٹ آ رہا ہے اس پر نئی تجاویز جو ہے آئی ایم ایف دے گا۔ اب جو بجٹ کا کہا جا رہا تھا کہ یہ کسان جو تاجر دوست ہوگا، کسان دوست ہوگا۔ ہم بریک پہ جائیں، کوئی بٹ کائن کوئی لانچ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ٹرمپ کیا کر رہا ہے، اور ادھر ایک ملک میں تو بٹ کائن میں سے 250 ملین ڈالر اڑ گئے، غالباً ارجنٹائنا کی میں بات کروں اگر میرا if my memory is serving me well۔ جی میاں صاحب، لیکن قائد صاحب یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ بٹ کوائن کے حوالے سے اور دیگر جو کرنسیز ہیں ڈیجیٹل کرنسیز، اس میں ٹرمپ کا بڑا ایگزیکٹو آرڈر یہ آ گیا ہے کہ شاید انہوں نے بھی یہ بانپ لیا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اس کو خطرہ ہے، کیونکہ یورپ بھی الگ ہو گیا، دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی الگ ہو رہے ہیں، تو اس لیے ڈالر کو جو خطرہ تھا اس خطرے کو بانپتے ہوئے جو بٹ کوائن سمیت دیگر جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں ان کو امریکہ کا جو زر مبادلہ ہے اس کا حصہ بنانے کا انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ ان کرنسیز کو ان کا حصہ بنایا جائے۔ جیسے ہی آرڈر ہوا تو بٹ کوائن جو ہے اس کی ویلیو پہلے سے کئی گنا جو ہے بڑھ گئی، اور دیگر جو کرنسیز ہیں ان کی ویلیو بھی بڑھ گئی۔